کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہاں قیامت تک کسی دا نا آنا ہے. اور میں اپنی طرف یہ گل نہیں کر رہا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں میں ساری زندگی حضور دی زبان اقدس چوں صرف اسے بندے دا نا سنیا جڑا دین وچ کمال رکھدا سی. میں دین دی وجہ تو حضور نے کسے بندے دا بھی نا لیا تو دی دینداری دی وجہ تو لیا, دنیا داری دی وجہ تو حضور نے کسے بندے دا نا نہیں لیا. ام المومنین ما سمیتو فرماندی نے میں میرے کنا نے نہیں سنیا کہ حضور نے کسے بندے دا ذکر او دی دنیا داری وجہ تو کیتا ہو. حضور نے جدوں بھی او دا ذکر کیتا تو پھر او دی دینداری دی وجہ تو کیتا. حضرت سالم مسجد قرآن پڑھ رہے سن, غلام سن حضرت ابو حذیفہ دے, اور اتنے وڈے قاری کہ حضرت عمر فرماندے سن جے سالم زندہ ہوندا تو میں خلافت لکھ کے دے جانی سی ادھر. کیوں جی ایک کائنات وچ کوئی اس طرح دی بات ہے. حضرت عمر یہ فرماندے سن کہ میں خلافت لکھ کے دے جانی سی سالم دینا. تے سالم قرآن پڑھ رہا ہے مسجد نبوی شریف وچ, تے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اپنی کھڑکی وچ انہاں دا قرآن سنیا. تے کافی دیر تو بعد جدوں حضور دے حجرے مبارک چ آئیاں تے حضور نے فرمایا کہ آپ کدھر تھیں؟ عرض کی حضور آپ کا ایک غلام ہے جو مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے, کمال قرآن پڑھ رہا ہے. حضور اٹھ کر گئے تو دیکھا کہ سالم قرآن پڑھ رہا ہے. تو حضور نے اس وقت دعا کیا مانگی, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں اتنا بڑا قاری قرآن پیدا کیا. حضور تو قاری قرآن کی سن کر دعائیں مانگیں, اور آج قاری قرآن کے لیے تو کوئی پاکستان میں جگہ نہیں ہے. کرکٹ والوں کو لوگ کروڑ کروڑ روپے بھی دے رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے جب حضور ان کا قرآن سن کر ان کو دعائیں دے رہے ہیں, اور فاروق اعظم جس کو بھی کوئی عہدہ دیتے تھے نا سرکاری, پوچھتے تھے قرآن کتنا یاد ہے, قرآن کتنا, جتنا جس کو قرآن یاد ہوتا حضرت عمر عہدہ بھی اس کو اتنا بڑا دیتے, اور جتنے بھی قاری آتے سب کو حضرت عمر آگے بٹھاتے, فرمایا پیچھے باقی ہو جاؤ, حافظ قرآن اور قاری قرآن کو اپنے سامنے بٹھا. تو پھر ظاہر بات ہے جس وقت قاری قرآن کی اتنی عزت ہوگی تو سارے قرآن نہیں پڑھاتے ہوں گے. تو جس وقت کرکٹ والے نو کروڑ کروڑ روپے فی کھلاڑی ملے گا تو لوگ اپنے پترا نو کرکٹر بنان گے یا حافظ قرآن تھوڑا بنان گے. اگر دنیا میں عزت کا طریقہ ہے تو وہ صرف یہ ہے, اگر درس قرآن ہم نے بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا.